کو اختیار کے ذریعہ نہیں سمجھتے، وہ سیاست کو عوام کی امانت سمجھتے ہیں۔ ان کی سیاست کا مقصد صرف حکومت حاصل کرنے نہیں، ان کی سیاست کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ ان کا خواب ایک ایسا پاکستان ہے جہاں کسی علاقوں کو محرومی محسوس نہ ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ نگر کا ہر نوجوان آگے بڑھے، ہر بیٹی کو تعلیم اور برابر کا موقع ملے۔ ہر شخص کو ہر شخص کو صحت کی سہولیات ملے، ہر گاؤں اور ہر علاقے تک ترقی پہنچے۔ ساتھیوں، ہم نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، ہم لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم محبت کی سیاست کرتے ہیں، ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ امید کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی طاقت پر یقین رکھتی ہے۔ ہم ایسے پاکستان چاہتے ہیں جہاں ہر جوان کو روزگار ملے، جہاں تعلیم صرف امیروں کا حق نہ ہو، جہاں ہر بچہ اسکول جا سکے، جہاں ہر مریض کو علاج مل سکے، جہاں ہر علاقے ترقی میں برابر کا شریک ہو۔ ساتھیوں، یاد رکھیں، تیر صرف ایک الیکشن نشان نہیں، تیر عوام کی امید ہے، تیر ترقی کا پیغام ہے، تیر مظلوم کی آواز ہے، تیر جمہوریت کی پہچان ہے، اور تیر بھٹو شہید کا پرچم ہے۔ تیر پہ ٹھپا، 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 تیر پہ ٹھپا۔ آپ ہی تھوڑا سا آواز دے، ٹھپے میں ٹھپا، 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 انشاءاللہ۔ الیکشن کا دن بہت اہم دن ہوتا ہے، یہ صرف ووٹ دینے کا دن نہیں ہوتا، یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے میں نگر کے ہر مرد، ہر عورت، ہر بزرگ اور نوجوان سے اپیل کرتی ہوں، اپنے گھروں سے نکلے، اپنی ووٹ کی حفاظت کرے اور تیر پر مہر لگا کر یہ پیغام دے کہ عوام جاگ چکی ہے، یہ پیغام دے کہ نگر ترقی چاہتے ہیں، یہ پیغام دے کہ نگر بھٹو کے ساتھ کھڑا ہے۔ انشاءاللہ جیت عوام کی ہوگی، جیت جمہوریت کی ہوگی، جیت ترقی کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی۔ اب میرے ساتھ نعرہ لگائے، بھٹو کا نشان کیا؟ بی بی کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ مزدور کا نشان کیا؟ کسان کا نشان کیا؟ غریب کا نشان کیا؟ بلاول کا نشان کیا؟ بختاور کا نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ آپ کا نشان کیا؟ نگر کا نشان کیا؟ گلگت کا نشان کیا؟ اور جیت کا نشان کیا؟ انشاءاللہ جیے نگر، جیے گلگت بلتستان، جیے پاکستان اور جیے بھٹو۔ یاد رکھیں، آپ نے صرف تیر کو دیکھنا ہے، صرف تیر کو ووٹ دینا ہے۔
خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہی ہیں سن. انہوں نے آکھیا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام واسطے سیاست کی ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ عوامی منصوبے لیاندی رہے گی. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہی ہیں سن. جا رہی ہے یہ نہ ہوئے کہ اسی ورلڈ کپ دے وچ بھی ساڈی کٹیاں ڈوب جائے اور اتنے بھی اسی بری طرح ہار جائیے یا پہلے راؤنڈ دے وچوں باہر ہو کے آ جائیے. ہوں تسی دیکھو نا کہ ورلڈ کپ جڑا ہے نا وہ ساؤتھ افریقہ ہو رہا ہے, زمبابوے, نمیبیا, 3 ملکوں دے وچ ہو رہا ہے. اتوں زیادہ تر جڑی ہے نا باؤنسی وکٹاں ہیگیاں نے. اسی تیاری کر رہے ہیں اتنے جڑا ہے نا سپن ٹریک تے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ساری چیزاں سوچنیاں چاہیے نے. جو ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے, انہوں جڑا ہے نا جڑی غلطیاں نے کوتاہیاں نے انہاں تو سبق سیکھنا چاہیے اور ان دے بعد جڑا ہے نا سبق سیکھ کے جڑا ہے نا تاکہ کھلاڑیوں نے بھی دسنا چاہیے اور انہوں دا حوصلہ بھی بڑھانا چاہیے تاکہ جڑے گنے نے کھلاڑیوں کا جڑا مورال ہے اس میں ڈگا ہے وہ ایک دفعہ پھر اتر آنا چاہیے. اور ایک دفعہ پھر میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ٹیم دے وچ سفیان مقیم نو ضرور ہونا چاہیے سی. بالکل جی. بہرحال آسٹریلوی ٹیم بیٹنگ کرتی پئی ہے, ویکنے ساڈی تو یہ دعا ہے کہ چلو 200-210 تک بھی سانو ٹارگیٹ لب جائے تاکہ اسی چیز کر لیے, کیونکہ جے زیادہ سانو سکور لب گیا تو مینوں نہیں لگتا کہ ساڈے واسطے کوئی آسانی ہو سکتی ہے. بہرحال جی امید ہے کہ ٹاپ آرڈر بھی پرفارم کرے, خصوصی طور تے مڈل آرڈر وچ سٹار بیٹر بابر اعظم دا چلنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جدوں بھی وہ چلدے نے باقی کھلاڑیاں دا حوصلہ بھی بلند ہوندا ہے. گڈلک کہندا جی دونوں ٹیماں نوں امید کرتے ہیں کہ آخری بال تک میچ جاوے گا. اے سارے موضوعات سن جنہاں تے اسی چینل پایا. مینوں دیو اجازت. اللہ حافظ ناظر. پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس سسٹم سے نہ نکالو, اتنا سپیس تنگ نہ کرو کہ ہم کوئی اور سوچ پہ مجبور ہو جائیں کہ اس سسٹم کا حصہ رہنے کا کیا فائدہ ہے. پھر اسمبلی سے بھی باہر آئے, سینٹ سے بھی باہر آئے, لوکل گورنمنٹ سے بھی باہر آ جائے, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بھی باہر آ جائے. کیا لوگ ایسے چاہتے ہیں؟ ہم ان سب چیزوں کے باوجود ایسا نہیں کر رہے ہیں. اس الیکشن کے پروسیس میں سے لوگوں کو آؤٹ کرنا, ان کو کمپین نہ کرنے دینا, ان کو روکنا, ان کا نشان بدلنا, ان پہ پریشر ڈالنا, یہ سارے پری پول ریگنگ ہے. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر دی اسمبلیاں تو بائیکاٹ دی دھمکی. پی ٹی آئی نو اینا نہ دباؤ کہ سسٹم تو باہر کڈن تے مجبور ہو جان. اے سوچن تے مجبور نہ کرو کہ ساڈا سسٹم وچ رہن دا کی فائدہ. ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਟੀਆਈ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਦਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ. ਆਖਿਆ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੀਪੋਲ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਦਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਿਲਾਫ ਆਇਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹ ਜੀਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨਹੀਂ. ਜੀਬੀ ਦੇ ਖੁਦਦਾਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ. بلوچستان تک پاکستان کی ترقی کے ہر منصوبے پر شیر کا نشان ہے اور کوئی یہ جھٹلا نہیں سکتا. تو محمد نواز شریف اور اس کے کارکن عزت دینے والے لوگ, تعمیر کرنے والے لوگ ہیں, اپنے وعدے پورے کرنے والے لوگ ہیں. نعروں کا مقابلہ نہیں ہو رہا, خنزہ کو بنانے کا مقابلہ ہو رہا. گلگت بلتستان کی تعمیر کا مقابلہ ہو رہا. اور جب تعمیر کی بات آئے گی, سڑکیں, ہسپتال, اسکول, یونیورسٹیاں بنانے کی بات آئے گی, تو پھر یہ بات آئے گی کہ اب بھی انشاءاللہ وہی بنائیں گے جنہوں نے پہلے بنا کر دکھایا. وفاق دے حلیف جی بی وچ حریف بن گئے. نون لیگ دے رہنما خرم دستگیر و نام لیتے بغیر پیپلز پارٹی تے تنقید کی تھی. 5 سال ہنزا نو کراچی ورگا بننا ہے یا لاہور ورگا, فیصلہ ہنزا دے عوام نو کرنا ہے. نون لیگ دے رہنما خرم دستگیر نے پیپلز پارٹی نو آڑے ہتھوں لے لیتا. ہنزا وچ جلسے نال خطاب وچ آکھیا سڑکاں اوہی بناواں گے جنہاں نے شاہراہاں دا جال وچھایا. جی بی تو بلوچستان تک ہر منصوبے اتے شیر دا نشان ہے. عابد شیر علی نے آکھیا کہ ہنزا دے عوام ملک دا سرمایہ نے. مسلم لیگ جت بھی آئی گلگت بلتستان وچ انقلاب لے کے آئی.
कैप्टन सफदर बोले नवाज शरीफ ने पाकिस्तान ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ गिलगित विच इंतखाबी जलसे नाल खिताब करनगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी दी सिटी जकलौट विच इंतखाबी मुहिम दे सिलसिले विच रैली होवेगी। गिलगित बल्तिस्तान विच आम इंतखाबात की गहमा गहमी जारी। सियासतदान एड़ी चोटी दा जोर ला गए। पूरी वाते विच पार्टी च परचमा दी बहार। इलेक्शन डे तो पहले कारकुन भी पुरजोश। पीपल्स पार्टी दा आबा कहकोश विच पावर शो। बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज उत्ते कारकुनां नाल खिताब करदे होए आख्या पीपल्स पार्टी ते जीबी दे आवाम दा नस्लां दा साथ है। पीपल्स पार्टी ने इस सूबे विच सब तो वध सीटां जित्तियां सन। अफसोस दे नाल पीपल्स पार्टी तो 9 सीटां खोईयां गईयां। इस दफा कोई भी तुहाडे कोल सीट नहीं खो सकता। रिजल्ट दी 3 सीटां पीपल्स पार्टी दी होणगियां। गिलगित बल्तिस्तान विच भारी अक्सरियत नाल हुकूमत बनावांगे। जे तुसीं मैनूं मौका दित्ता कायदे अवाम ते बेनज़ीर भुट्टो दा नाम मुकम्मल मिशन मुकम्मल करांगे। शहीद भुट्टो ने जीबी दे अवाम नूं सब्सिडी दवाई जेड़ी अज भी जारी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी नगर विच जलसा आम नाल खिताब कर रही सन। कौमी असैम्बली ते सैनेट दे बजट इजलास 10 जून नूं बुलाउण दी तजवीज़ वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने समरी भिजवा दित्ती। कौमी असैम्बली दा इजलास 10 जून शामी 5 बजे तलब करन दी सिफारिश। उधर कौमी इक्तसादी कौंसल दा इजलास 8 जून नूं मतवक्के। इजलास दी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करनगे। चारों वज़राए आला समेत होर अहकाम भी शरीक होणगे। अगले माली साल लई PSDP ते सालाना तरक्याती मंसूबे दी मंजूरी दित्ती जावेगी। दूजे पासे पंजाब दा बजट 12 जून नूं पेश कीता जावेगा। पंजाब असैम्बली दा इजलास 8 जून पीड़ नूं दोपहरे 2 बजे तलब नोटिफिकेशन जारी। सुपर पावर दे सदर दी पावर विच कमी। ट्रंप नूं ईरान दे खिलाफ कार्रवाई लई कांग्रेस तो मंजूरी लेना होवेगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान विच ट्रंप दे इख्तियारात महदूद करन दी करारदाद मंजूर। करारदाद दे हक विच 215 ते मुखालफत विच 208 वोट पए। करारदाद डेमोक्रेट्स वालों पेश की गई। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिता। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी।